رکعت اٹھنا چاہیے اور بیٹھ تحیات اس کی اگوں پھر کس طرح کرنا چاہیے یا ایک بندہ دوے پھیرے بہنا تو اٹھ کھلوتا ہے تریے پھیرے اس لیے سوال ہے بزرگوں کا کہ اگر کوئی بندہ سنت پڑھ رہا ہے دوسری رکعت کے اندر بیٹھنے کی بجائے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے، اور اس کو یاد آ جاتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں نے بیٹھنا تھا۔ سنت دو طرح کی ہے، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ اور نوافل ایک ہی چیز ہے۔ عصر کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ غیر مؤکدہ سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے، آپ کو کھڑے ہو کر یاد آ جاتا ہے تو آپ دوبارہ واپس بیٹھیں گے، اس لیے کہ نفل کا جو ہر شفعہ ہوتا ہے وہ مستقل نماز ہوتا ہے۔ ہر شفعہ مستقل نماز ہوتا ہے، یعنی ہر 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ مستقل نماز کہلاتے ہیں۔ تو اس کی جو دوسری رکعت میں اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ فرض سے فرض کی طرف ہی لوٹیں گے۔ جیسے تراویح کے اندر بھی وہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے معاملہ ہوا تھا کہ دوسری رکعت پر حافظ صاحب نہ بیٹھ سکے، پھر چوتھی رکعت کے بعد سجدہ صاحب کیا تو ہم نے دوبارہ پڑھی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نوافل کا ہر شفعہ مستقل نماز ہے، اور مستقل نماز میں جو قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، تو فرض رہ جانے سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ اور جو سنت مؤکدہ ہے یہ فرض کے حکم میں ہے۔ فرض کا اور سنت مؤکدہ کا یا واجب وطر کا حکم یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت کے اندر آپ نہیں بیٹھ سکے تو وہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، فرسٹ سٹنگ جو ہے نماز میں وہ واجب ہے، فرض میں وہ کیا ہے، واجب ہے۔ اب اس کو ادا کرنا واجب ہے، اور جس میں آپ چلے گئے ہیں وہ فرض ہے، یعنی آپ کھڑے ہو گئے نا پورے، وہ قیام ہے۔ فرض سے واجب کی طرف آپ واپس نہیں آ سکتے، کیوں؟ فرض کا رتبہ بڑا ہے اور واجب کا رتبہ اس سے نیچے ہے۔ برابری کا کام تو آپ کر سکتے ہیں، فرض سے فرض کی طرف لوٹ سکتے ہیں، لیکن فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ اب آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے افضل ہے، اس سے غیر کچھ کس طرح کیا ترتیب ہے؟ نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو حافظوا علی الصلوات، تو فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن جو صلاۃ الوسطیٰ ہے جو درمیانی نماز ہے اس کی زیادہ تاکید فرمائی گئی۔ اب وہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ بعض علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے نا درمیانی نماز، وہ فجر کی ہے، درمیانی نماز فجر کی ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے، وہ دن کے مڈل میں آتی ہے، درمیان میں آتی ہے، یعنی ظہر کی نماز بھی دن میں ہوتی ہے اور مغرب کی نماز دن غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو درمیان والی عصر ہے۔ پھر دیگر علماء نے، کسی نے ظہر کا لکھا، زیادہ تر عصر کے اقوال ہے۔ بہرحال اس میں قرآن نے جب مطلق صلاۃ وسطیٰ کہا ہے اور مفسرین اس میں اختلاف کر گئے، تو ہم کسی ایک کو متعین نہیں کر سکتے کہ یہی فکس ہے، تو ہمیں ہر نماز کو ہی افضل سمجھنا چاہیے۔ جو نماز باوضو ہو کر اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائے وہی افضل ہے۔ روزے دی حالت ٹوتھ پیسٹ تو بغیر جڑا برش دے کر جی سکتے ہو یا ٹوتھ پیسٹ لا کے بھی کر سکتے ہو؟ فتاویٰ رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں منجن استعمال کرنا کیسا ہے؟ یعنی ٹوتھ پیسٹ ہی ہوتا تھا وہ پہلے، سوکھا پاؤڈر، آپ کو تو پتا ہوگا۔ اب اس کا بھی ٹوتھ پیسٹ کی طرح منہ کے اندر وہ جال سے اس کی بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ تو حرام ہے نہ گناہ ہے، لیکن اس میں کراہت ہے۔ کراہت کس وجہ سے ہے؟ کہ اندیشہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ اندر چلا جائے، تو ہر بندہ چونکہ احتیاط نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ نہ استعمال کیجیے۔ سادہ برش آپ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنا روزے کی حالت میں اسی طرح سنت ہے جس طرح عام دنوں میں سنت ہے، تو مسواک ہو یا سادہ برش ہو اسے کرنا یہ سنت ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں باقی دنوں سے زیادہ مسواک کرتے تھے۔
تاکہ جو میدے کی جو ایک خاص بو ہے وہ نہ آئے. اب نبی پاک سے تو ایسا متصور نہیں ہو سکتا، یہ تعلیم امت کے لیے. اور مطلب کیا ہے وہ بتا دیں. کس کا جی؟ عافیت. عافیت کا. ٹھیک ہے. پھر اپنے رب سے عافیت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور دوسرا طریقہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بھی ہے. عافیت کیا ہے؟ عافیت فی دنیا والآخرہ، دو طرح کی ہے. دنیا میں عافیت یہ ہے کہ انسان ہر شر فتنے سے محفوظ رہے، انسان گناہوں سے بچا رہے، یہ عافیت ہے. سب سے بنیادی عافیت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ شریر انسانوں کے شر سے اور جنات کے شر سے انسان محفوظ رہے، یہ عافیت کا مفہوم بھی ہے. اور آخرت میں عافیت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور جنت کا مستحق ہو جائے. تو اللہ سے ہم عفو اور عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور عافیت عطا فرمائے. تو عافیت میں انسان کی نقصان دہ چیزوں سے پرہیز بھی شامل ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا بھی شامل ہے. یعنی اللہ کی معافی، اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر بندے پر جب ہوگا تو وہ انسان عافیت والا انسان کہلائے گا. میں پیغام صدقہ یہ بڑی جو بھی نہیں تھی آج میں دس لینا جو کھانا پینا آج میں تو سبزی بھی دے رہا ہوں، جو زکات بھی دے رہا ہوں، سب کچھ لیتا ہوں. میری زکات ہے. مطلب پچھلے سالوں میں آپ زکات نہیں دیتے رہے؟ جی سوال ان کا یہ ہے کہ میراث جو بیٹیوں اور کا اچھا بہنوں کو حصہ نہیں دیا؟ نہیں دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ دبا لیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ انہوں نے تو داج دے چلے ہیں. حالانکہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ وراثت کے مال میں سے ان کے مذہب کے مطابق لڑکی کا حق نہیں ہے، اس کا حق جہیز ہے، اور وہ جہیز پھر ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، اور جب تک اچھا خاصا لاکھوں کا جہیز تیار نہ ہو جائے وہ لڑکی قبول ہی نہیں کرتے. تو اب وہ ہندوانہ طریقہ مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا کیونکہ اچھا لگا، اور اس میں اپنا فائدہ ہے مردوں کا کہ بھائی جو ہے وہ بھائی ہونے کے ناطے بہن کا حق مار رہا ہے. 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، سارا کچھ بھائی لے گئے. تو دیکھیں یہ جس نے بھی ایسا کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے بعد جس کا حق مارا ہے اس بہن سے معافی مانگے اور اس کا ازالہ کرے. اگر پہلے نہیں دیا تو اب جب تک زندگی ہے اب اس کا حق اسے دے. اگر بہن فوت ہو چکی ہے اس کے بچوں کو اس کا حق دے. اب یہ لازم ہے انسان کے اوپر کہ مرنے سے پہلے اس کو کلیئر کر کے جائے. باقی رہی صدقے کی بات تو چونکہ اس میں بہن کا بھی حق تھا اور اپنا بھی ہے، مکس ہے، تو اب جو صدقہ اس نے دیا ہے اسے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کون سا کوئی خالص حرام تھا، وہ مکس ہو گیا. تو اس کی طرف سے صدقہ کہلائے گا جو اس کا اپنا مال ہے، اسی میں سے وہ صدقہ کہلائے گا. باقی اگر فرض کریں کسی کی وراثت جو تھی 1000 پاؤنڈ تھی، اس میں سے 250 بنتا تھا بہن کا، باقی اس کا اپنا بنتا تھا، مثال دے رہا ہوں. اب اس نے کیا کیا، وہ 1000 کا 1000 صدقہ کر دیا، تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ 250 واپس لوٹائے کسی بھی طریقے سے بہن کو. تو اس کے مال میں سے جو صدقہ کیا ہے وہ واپس کرنا ضروری ہوگا. ہاں جو اپنا حصہ بنتا ہے اس میں سے صدقہ ادا ہوگا. شریعت وراثت کتنی ہے پڑھ دی؟ شریعت میں للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، آپ اس کے 3 حصے کر لیں وراثت کے، ایک حصہ بہن کا اور اس کے برابر کے 2 حصے بھائی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی نے جو ہے وہ عمل کرنا ہوتا ہے، کسب کرنا ہوتا ہے بحیثیت شوہر بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کمائی کرے، بحیثیت بھائی کے بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی چھوٹی بہنوں کی کفالت کرے، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی کفالت کرے. تو شریعت نے اس کا حصہ دگنا رکھا ہے. جتنا بھی مال ہو بہن کا حصہ 1 ہے اور بھائی کا 2 گنا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ بھائی کا ہے، آدھا حصہ بہن کا ہے، یہ غلط ہے. ایک حصہ مکمل بہن کا ہے، مکمل،
اور 2 حصے اس ایک کے برابر وہ بھائی کے ہیں۔ مزید کسی کا کوئی سوال؟ اب صاحب کچھ جس طرح سوال انہوں نے کیا ہے وراثت کے متعلق بھੈਣਾਂ خوشی ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਬਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਆਖਣ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ تو بھائی یہ کام کرے نا، جس کی بہنیں یہ کہیں کہ بھائی صاحب آپ کو ہم خوشی سے اپنی وراثت دے رہی ہیں، تو وہ اپنی وراثت بھی اٹھائے اور خوشی سے ان کے نام کر دے۔ اگر اس خوشی پر بھائی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس خوشی پر بھی اس کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ ان کو ملکیت کریں، ان کے تملیک کریں، مالک بنائیں، بہن کے سپرد کر دیں، ان کے نام لگوائیں۔ نام لگوانے کے بعد اس کا اپنا بہن کا دل کرے وہ آپ کو دوبارہ گفٹ کر دے، گفٹ کر دے۔ معاف کیا ہے؟ مثلا یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا ہے لیکن میں نے قبضہ کیا ہوا، آپ کہیں کہ میں نے آپ کو دیا، جب میں نے آپ کو بھی دیا ہی نہیں ہے آپ کیسے مجھے دے رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں، آپ کو پکڑا دیتا ہوں، بعد میں آپ کہتے ہیں چلیں آپ رکھ لیں، یہ تو گفٹ ہو گیا نا۔ اور اگر میں آپ کو دے ہی نہیں رہا، آپ مجبور ہو کر یا جیسے بھی وہ منہ رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تم رکھ لو جی، تو یہ منہ رکھنے کے لیے جو کہنا ہوتا ہے نا، یہ گفٹ نہیں ہوتا، یہ زیادتی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ضرورت ہر انسان کو ہے پیسے کی، اور کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہے، اگر بہن خوشی سے بھی دے تو نہیں لینا چاہیے۔ سر اگر وہ مثال طور تے اگر وہ جائیداد جڑی ایک وگا بن گئی ہے 2 کنال 4، تسی اس دی وراثت تو بھی زیادہ انہوں دیندے ہو، مثال طور تے اگر وہ بنتی ہے 2 لاکھ دی 4 لاکھ دی بن جاتی ہے، تسی وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ انج ویسے ہی دیندے رہندے ہو، کوئی بھੈਣ میری تے دی ہیلپ کر دو، تسی نہ دو، تسی 1 روپیہ بھی نہ دیو، کلی وراثت دے چھڑو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ وہ جو ہے نا سوچ رہا کہ میں 10 لاکھ اس کو دیتا ہوں، 20 دیتا ہوں، 1 روپیہ بھی نہ دے، بس وراثت دے چھڑے۔ وراثت دینے کے بعد اس کا دل کرے 10 لاکھ دینے کو تو پھر یہ 10 دے 20 دے، اس کی مرضی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ نفل ہے، جو آپ نے پہلے خرچ کیا ہے وہ نفل ہے، اور وراثت فرض ہے۔ آپ نفل کر کے، مطلب بندہ آئے مسجد میں سنتیں پڑھ کے گھر چلا جائے، مولوی صاحب کھڑے رہیں آؤ جی نماز پڑھو، نہیں میں نفل پڑھ لینے میں چلے آئیں، فرض پڑے گا تبھی اس کے نفل ایکسیپٹیبل ہوں گے نا۔ تو وراثت میں سے حصہ دینا فرض ہے، ویسے ان کو بہن ہونے کی حیثیت سے خدمت کرنا یہ نفل ہے، تو اب نفل کام کر کے بندہ کے فرض دی معافی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ, وہ ਕਹਿੰਦੀ میں نہیں لینا، میں نہیں جاندی، میں نہیں اپنے نال وانا چاہتی۔ بس وہ اسی لیے نہیں کہتی نا کہ نال نہیں جانا، کیونکہ پتہ ہے نال گئی تو اگلی باری جدو واپس آئی چھٹیاں انہیں کہنا بھی پڑھنے کل نو واپسی کر لیں۔ وہ پھر بچے جب چھٹیوں پر آتے ہیں نا گھر بھائی کے، تو پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اسی تو اتنے جانا سی، تسی آ گئے چلو دیہڑی ڈنگ کਢ لو تو اسی جا رہے ہیں، لہذا تسی واپسی کا سفر کرو۔ بہنیں اس ڈر سے وراثت نہیں لیتی کہ بعد میں جب ہم آئیں گے تو بابی صاحبہ ہمیں کہیں گی اچھا انہیں بھرا نو 1 کلا بھی نہیں چھڈیا، انہیں بھرا نو جائیداد بھی نہیں چھڈی، ساری عمر بھراواں دا کھاندی رہی ہے تو ہن جناب حصہ لے کے تے ہو گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہرحال المیہ ہے، لیکن ہمیں ان مثالوں سے اپنے آپ کو خوش اور مطمئن نہیں کرنا چاہیے کہ بہن ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ نیت کر کے ساتھ چلائیں، وہ ضرور چلیں گے۔ مزید کسی کا کچھ سوال؟ والدین حیات ہوں اور بیٹا ان کو صدقہ کرنا چاہے، جی کیا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک جانور میں بہن بھائی ماں باپ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ صدقہ کرنے سے آپ کی مراد کیا ہے کہ جانور اس نے خریدا ہے؟ جانور اگر میں خریدوں، میرے والدین حیات ہیں، ٹھیک ہے، کیا میں ان کے لیے صدقہ کر ان کی طرف سے ذبح کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا ویسے ہی جانور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہے اور والدین حیات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے، بالکل کر سکتا ہے۔ جس طرح فوت شدہ کی طرف سے قربانی اور صدقہ ہو سکتا ہے نا، اسی طرح زندہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، زندہ کو اصال ثواب ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہم تو دعا یہ مانگتے ہوتے ہیں نا قیامت تک آنے والے، مطلب جو ابھی
अपने अजदाद की सुलबों में हैं, उनके लिए हम इसाले सवाब कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि आप अपनी उम्मत की तरफ से भी ज़बह फरमाया करते थे जो भी आने वाली है, और मौला अली को भी आपने ये नसीहत फरमाई थी। एक जानवर में दूसरे भाई बहन शेयर हो सकते हैं कि एक ही बंदा हो? ये डिपेंड करता है जानवर कौन सा है। अगर कुर्बानी का जानवर बड़ा है, गाय है, ऊंट है, उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, और अगर बकरा है तो उसमें 1 हिस्सा हो सकता है, बाकी गोश्त उसका सबको दिया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।